آج ہم جملے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹریئر آف نالج یہ بک ہے بٹانی سیریز کی۔ جملہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو جملہ کہتے ہیں، الفاظ کے مسلسل مجموعے کو، جس سے سننے والا جو ہے اس کو بات کو پوری طرح وہ سمجھ لے اور اس کا مفہوم بھی حاصل کر لے، چاہے وہ بات تقریر میں ہو یا تحریر میں ہو۔ ٹھیک ہے، جملے کے دو اصل عناصر ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ مبتدا میں یہ ہوتا ہے جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے، شخص یا چیز کا ذکر، تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ جملے کے دو بڑے جز ہوتے ہیں، ایک مسند لے ہوتا ہے اور ایک مسند۔ مسند لے جملے کا وہ جز ہوتا ہے جس کی نسبت کچھ کہا جائے، اور مسند کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی شخص یا چیز کی بابت کچھ کہا جائے۔ ٹھیک ہے، مسند لے اور مسند کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، رات گزر گئی، دن چڑھ آیا، چور بھاگ گیا۔ اب اوپر کے جملوں کے دو بڑے جز ہیں، ایک ہے چیزیں اور اگلا حصہ کون سا ہے؟ دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، رات، دوسرا گزر گئی، دن چڑھ آیا، چور بھاگ گیا، ہوا چلی ہے۔ تو پہلا جز جو ہے چیزیں، رات، دن، چور، یہ ساری ہیں جن کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، تو یہ ہیں مسند الیہ ہیں۔ اور دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، گزر گئی ہیں، چڑھ آیا، یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مسند الیہ، مسند ہے۔ اس کی ترکیب یا صورت کے لحاظ سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد جملہ ہوتا ہے اور ایک مرکب جملہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، مفرد جملہ جو ہوتا ہے اس میں صرف ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور ایک مسند ہوتا ہے۔ مثلا احمد خط لکھتا ہے۔ مفرد جملہ جو ہوتا ہے اس میں صرف ایک مسند الیہ اور ایک مسند ہوتا ہے، احمد خط لکھتا ہے، خواجہ کھاتا ہے، وغیرہ۔ مرکب جملہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے، ٹھیک ہے، اوپر والا مفرد تھا، کیا تھا؟ اس میں صرف ایک مسند الیہ ہوتا ہے اور ایک ہی مسند ہوتا ہے۔ لیکن مرکب میں دو مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ مفرد جملے دو اس میں ملتے ہیں لیکن خیال کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساجد اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ مرکب جملے کی آگے دو قسمیں ہیں، مرکب مطلق ہے، اس مرکب جملے کو کہتے ہیں جس میں ہر مفرد جملہ جدا گانا لیکن برابر حیثیت رکھتا ہے اور معنی کے لحاظ سے دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا احمد آیا اور شیر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہے مرکب ملتف ہے، ایسے جملے کو کہتے ہیں جس میں ایک جملہ اصل ہوتا ہے اور باقی جملے اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ جب تک ذیلی جملہ اصلی جملے سے ملا کر استعمال نہیں ہوتا اس وقت تک پورا مطلب بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی مل گئی ہے، اس میں وہ کتاب مل گئی اصل جملہ ہے اور جو گم ہو گئی تھی وہ ذیلی جملہ ہے۔ معنی کے لحاظ سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے کسی واقعہ کی حالت کی خبر ملے، مثلا عادل آ گیا تو یہ خبر مل گئی ہمیں۔ انشائیہ وہ ہوتا ہے جو کسی حکم یا استفہام یا انبساط یا تعجب، تنبیہ یا دعا وغیرہ جیسے جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلا کاش وہ آگے آتا، یہ کام کرنا اچھا نہیں، ماشاءاللہ کیا خوب بات کہی۔ ٹھیک ہے، مسند کے لحاظ سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا رام ذہین لڑکا ہے، اس میں رام جو ہے مسند الیہ ہے اور ذہین مسند ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے مسند کو مبتدا کہتے ہیں، مسند الیہ کو، اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے بھی دو آگے کچھ ارکان ہیں۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف سے کوئی اسم یا فعل منسوب ہوتا ہے، خبر اسے کہتے ہیں جو مبتدا کی طرف منسوب ہو۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس سے بات پوری نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ اگر فعل ناقص ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا اور اگر فعل تام ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں یہی آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ فعل ناقص ہے تو جملہ
اسمیہ ہوگا، اگر فعل تام ہے تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ میں دو اسم ہوتے ہیں، دونوں اسموں میں ایک معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر کہتے ہیں۔ اگر ایک اسم ذات ہو اور ایک اسم صفت ہو تو اس ذات کو مبتدا اور صفت کو خبر کہتے ہیں۔ اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ اگر دونوں اسم نکرہ ہوں تو جو زیادہ خاص ہو وہ مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب یہ نیچے جملہ فعلیہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس جملہ کو کہتے ہیں جس میں مسند لے اسم یا فاعل اور مسند فعل ہو، یہ یاد رکھیں۔ جملہ فعلیہ میں مسند لے کیا ہے؟ اسم یا فاعل، اور مسند کیا ہے؟ فعل۔ مثلا احمد نے کھانا کھایا، اس میں احمد فاعل ہے یا اسم ہے، کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے، اور کھایا کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کے آگے ارکان ہے، فاعل اس میں ہوتا ہے جس کی ذات پر فعل واقع ہو، فعل دوسرے نمبر پر مفعول ہے، وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، فعل کیا ہے؟ وہ کام جو فاعل سے صادر ہو، فعل تام وہ فعل جس سے جملے کی تکمیل ہو، مفعول اور فعل کی توسیع، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کی آپ پہچان کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے فعل پر نظر کریں، اگر فعل تام ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر جملہ میں فعل لازم ہوگا تو جملہ فاعل پر ختم ہوتا ہے، اگر فعل متعدی ہو تو مفعول ضرور آتا ہے۔ بعض اوقات متعدی افعال کے دو مفعول ہوتے ہیں، پہلے ایک کو مفعول با اور دوسرے کو مفعول ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ میں اجزاء کی ترتیب یوں ہوتی ہے: فاعل، مفعول، متعلق فعل، مگر متعلق فعل کبھی مفعول سے پہلے آتا ہے اور کبھی بعد میں۔ فعل جب فکروں کے شروع میں آئے تو زور ظاہر ہوتا ہے، اور کلام میں زور پیدا کرنے کی غرض سے کبھی مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات جملے میں فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات جملے میں فاعل اور مفعول دونوں حذف کر دیے جاتے ہیں، کبھی جملہ میں فعل اور فاعل دونوں حذف ہوتے ہیں۔ فعل مجہول میں فاعل نہیں آتا بلکہ ہمیشہ مفعول آتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ فعل مجہول میں، فعل معروف میں فاعل ہوتا ہے اور فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا، مفعول آتا ہے ہمیشہ۔ ترکیب نحوی کے لحاظ سے بھی جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل، پھر فاعل اور پھر مفعول، اور آخر میں متعلقات فعل جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں سابقے اور لاقے۔ اب یہ سابقے اور لاقے کیا ہیں یہ یاد رکھیں۔ سابقہ لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے، لاقہ لفظ کے بعد میں لگایا جاتا ہے۔ سابقہ جیسے کہتے ہیں سابقہ پہلے، پری فکس انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے شروع میں لگایا جائے، کیا بناتے وقت؟ مرکب الفاظ، یہ یاد رکھیں کہ جب بھی مرکب الفاظ بنائیں جو حرف یا کلمہ لفظ کے شروع میں ہم لگاتے ہیں اسے سابقہ کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اسے پری فکس کہا جاتا ہے۔ عربی، ہندی اور فارسی تین زبانوں کے سابقے اردو زبان میں مستعمل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹ ہے، اٹل ہے، امیٹ ہے، اس میں الف سابقہ ہے۔ بد زبان، بد خو، بد زانی، اس میں بد سابقہ ہے۔ دیکھیں یہ لفظ ہے مرکب، اس سے کا جو پہلا لفظ ہے، حرف پہلا جو کلمہ لگا ہوا ہے، پہلا حرف جو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ سابقہ۔ با ہوش، با عزت، با قاعدہ، اس میں با سابقہ ہے۔ تنگ سابقہ ہے، تنگ نظر، تنگ دلی، تنگ ظرف۔ زبردست، لاپرواہی، لا کلام، لا وارث۔ آگے دیکھیں خوش خبری، خوش آمدید، صاحب دل، صاحب جائیداد، غیر حاضر، غیر مقلدین، غیرت۔ بے سابقہ ہے یعنی بے پہلے لگا ہوا ہے، بے عقل، بے ادب، بے ہوش۔ پر مغز، پرمانی، پرجوش۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ سابقے ہیں۔ خود آرا، خود نما، خود پسندی، سر بلندی، سرپرستی، یہ سارے کیا ہیں؟ سابقے ہیں۔ اب یہی سے فرق یاد رکھیں کہ یہ اوپر والے جو تھے یہ لفظ سے پہلے لگے ہوئے ہیں، یہ سابقے ہیں۔ آگے دیکھیں لاقے جو ہیں یہ لفظ کے بعد میں لگا ہوگا۔ مرکب الفاظ بناتے وقت جو حرف یا کلمہ لفظ کے آخر میں لگایا جائے اسے لاقہ کہتے ہیں، انگریزی میں انہیں سفکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیلا، اب لام کے آگے الف ہے، پھیلا، یہ پڑیا ہے، یہ پتہ نہیں بڑیا ہے لفظ، بہرحال یہ الف جو ہے یہ لفظ کے بعد میں ہے۔ فام، گل فام، سیاہ فام، لالا فام۔ تر، بہتر، نیک تر۔
دار کیا ہے؟ لفظ کے بعد میں ہے، تو یہ لا کیا ہے؟ مند، بہرہ مند، عقل مند، سود مند، خواہش مند، یہ سارے یہ ہے صوتی، اونی، مہندی، پہاڑی، بنگالی، تو یہ بھی لفظ کے آخر میں ہے۔ آور، دلاور، زوراور، تناور، کاف اس میں آ گئی ہے، سماجک، ویدک، سنسارک، اور میم آخر پہ ہے، سوم، یکم، دوم، چہارم، ناک، غمناک، خوفناک، عبرتناک، یعنی دیکھیں جو سابقہ ہے وہ لفظ سے پہلے تھا، لاقہ لفظ کے بعد میں ہے۔ سر، خود سر، ہم سر، کا آ چکا، ور ہے طاقتور، نامور، نصیب ور، وش، پریوش، ماہوش، پوروش، پوروش، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ سابقے ہیں، سوری لاقے ہیں۔ سابقے جو ہوتے ہیں لفظ سے پہلے، اور لاقے یہ والے آخر والے لفظ کے بعد میں ہیں۔